أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف صدق الله العظيم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس خوشی کے موقع پر جمع فرمایا اور ہم سب دلہا اور دلہن کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی زندگیوں میں خیر و برکت کو جمع فرمائے، دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دونوں خاندانوں میں بھی محبتیں پیدا فرمائے۔ بہت بہت دل سے مبارکبادی ہے۔ دو چار باتیں عرض کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سب سے بڑی جو چیز دیکھنا چاہتے ہیں وہ شکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ بندہ ہر موقع پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ نعمتوں کی قدر کرنا، نعمتوں کی شکر گزاری کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے رشتہ۔ یہ رشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت بھی ہے۔ جب اس کی قدردانی ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت اور مبارک زندگی اگر ہم دیکھیں، آپ نے اس رشتے کو کیسے سنبھالا اور کیسے اس کو نبھایا، کیسے اس کو سنوارا، کیونکہ رشتے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کو مضبوط کرنا، اس کے لیے جو ہے اللہ کا دین ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی ہم دیں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی کب ملے گی؟ جب ہماری زندگیوں میں اللہ کا دین ہوگا۔ گھروں کو، رشتوں کو آباد کرنے کے لیے جو اللہ کا دین ہے، اس میں سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ قدردانی ہے، رشتوں کی قدر کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خوبصورت رشتوں میں جوڑا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، شوہر کے لیے بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے۔ یہ خوبصورت ایک رشتوں والا نظام اور سسٹم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس کو مضبوط بنانے کے لیے حقوق دیے ہیں۔ جب ہم ان حقوق کو ادا کریں گے، ہر آدمی اس سے متعلق جو رشتہ ہے اس رشتے کا حق ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جو شخص رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ رزق کی برکت، عمر میں برکت، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی رشتوں کو جوڑنے سے دیتے ہیں۔ تو اسی لیے حقوق بیان کیے۔ آپ نے سنا ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ہر جمعہ اس کو پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اس قرآن پاک کی سب سے جامع آیت ہے۔
اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اور یہ انصاف اسی وقت ہوتا ہے جب دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، جب دل میں تقوی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو آدمی ایک دوسرے کے حق ادا کرتا ہے، اور حقوق کی ادائیگی سے گھروں کے اندر، رشتوں کے اندر محبت کی فضا بنتی ہے۔ اور پھر دوسری بات فرمائی والاحسان، اللہ تعالیٰ تعلیم دیتے ہیں اس بات کی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے پر احسان کریں، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں۔ دیکھیے نکاح کا ایک مقصد ہے محبت، جیسے ماشاءاللہ شیخ محمد نے عصر کے بعد جو بیان کیا اس میں یہی بات بتائی کہ نکاح کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد محبت ہے، اور وہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ رشتوں میں۔ وہ محبت پیدا ہونے کے لیے قرآن پاک میں ایک سبب یہ بتایا کہ ہم احسان کا معاملہ کریں، انصاف سے بڑھ کر، حقوق سے بڑھ کر ہر آدمی دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتے ہیں، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ خاص طور پر یہ دو باتیں ہیں، ہم آپس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مل جل کر رہنے کے لیے حقوق ہمیں رکھے، اگر یہ حقوق ہٹا دیں، اگر یہ حقوق ہماری زندگیوں سے نکال دیں تو پھر حق تلفیاں ہوتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، اور اس کی بے برکتی ہماری زندگیوں میں، ہماری صحت میں اور ہمارے ہر چیز میں اس کی بے برکتی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج جو ہے ایک اور بات میں عرض کروں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بھی اپنے رشتوں کا تعارف کرائیں، رشتوں کو نبھانا سکھائیں، کیونکہ رشتے جو ہے باقی رہتے ہیں نبھانے سے، ایسے نہیں ہوتے، کیونکہ جب ہم آپس میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ تو ہوتی ہے، کسی کی کوئی بات پسند نہیں آئی، کسی سے کوئی معاملہ، کسی کا کوئی برتاؤ ہمیں اچھا نہیں لگا، دل میں بات آ جاتی ہے، ہمیں آپس میں درگزر کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرنا اور آگے بڑھنا، اس کو کہتے ہیں رشتوں کو نبھانا، رشتوں کو سنبھالنا۔ یہ چیز ہم اپنے چھوٹے بچوں میں، جب ہم چھوٹے بچوں کو سکھائیں گے کہ دیکھو ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا، تو یہ اسلام کی خوبی ہے۔ آپ آج دنیا میں دیکھ لیں، اسلام جہاں نہیں ہے وہاں رشتوں کا کیا نظام ہے، رشتوں کا کیا سسٹم ہے، کہاں چچا، کہاں خالہ، کہاں ماموں، کوئی اس کا کوئی خیال نہیں، بلکہ ماں باپ کے حقوق کی بھی کوئی فکر نہیں۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اس میں سب سے بڑی جو چیز علماء نے لکھا ہے، قرآن پاک کے اندر میاں بیوی کے رشتوں کو نبھانا کیسے، سب سے زیادہ اللہ نے یہ قرآن پاک کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا، کیونکہ یہ دو رشتے جب نبھتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، پورے خاندان کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، خاص طور پر جو رشتے پرانے ہیں، نئے آنے والے جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو، ان کے حقوق کو پہچاننا، ان کو نبھانا، اور ایک دوسرے کے برتاؤ میں کوئی کمی بیشی ہو جائے درگزر کرنا، معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ مزاج پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان دلہا اور دلہن میں خوب خیر و برکتیں نصیب فرمائے، دونوں خاندانوں میں، گھرانوں میں محبتیں عطا فرمائے، اور
جو لوگ اپنے لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے رشتے تلاش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک صالح پاکیزہ رشتے اللہ عطا فرمائے۔ بہت لوگ اس بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کراتے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کو مل جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ دیتے ہیں تو اسے سنبھالنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، آپ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی قدر کرتے تھے۔ یعظم النعم، چھوٹی چھوٹی نعمتوں کی۔ رشتے بہت بڑی نعمت ہے، ایک شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، بہت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے دنیا اسی رشتے سے شروع کی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ پورے خاندان کی، معاشرے کی بنیاد اسی رشتے پر پڑتی ہے، تو ہمیں اس کو کتنا سنبھالنا، کتنا اس کے لیے دل بڑا رکھنا، اور کتنے ہم اس کے لیے درگزر کا معاملہ کرنا ہمیں سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔